بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، زندگی میں دو قسم کے لوگ کبھی معاف نہ کریں۔ نمبر 1، جو آپ کے رزق پر وار کریں۔ نمبر 2، اور وہ جو آپ کی عزت کو نشانہ بنائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب تک اپنے بھائیوں سے چھپانے کو کہا۔ کس ڈر سے؟ حسد کے ڈر سے۔ اور آج ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی ہر عزیز چیز کا دکھاوا دنیا کے سامنے کرتے پھرتے ہیں اور پھر رونا روتے ہیں اپنے نقصان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصف کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت شیریں اور باوقار تھی۔ جب خاموش رہتے تو وقار ان پر چھا جاتا اور جب گفتگو فرماتے تو روب و جمال چھلکتا۔ آپ ہمیشہ خوش رو نرم مزاج تھے، سب سے زیادہ مسکرانے والے اور سب سے زیادہ غصے سے دور رہنے والے تھے۔ وہ یعنی اللہ جو تمہارے گناہوں کو تمہارے چہرے پر ظاہر نہیں کرتا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی تم سے پیار کر سکتا ہے؟ اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ انگور جسم کے تمام اعضاء سے بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ ناخنوں میں پلاخٹ ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے بدن میں خون کی کمی ہے۔ سونف والا دودھ رات کو سونے سے قبل پی لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ کھجور ہاضمہ ٹھیک کرتا ہے، معدے کی سوزش اور دل کے درد میں نہایت ہی مفید ہے۔ جو چیز تم سے رہ گئی وہ تمہارے لیے پیدا نہیں کی گئی، اور جو چیز تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے وہ تم سے کبھی نہیں رہ سکتی۔ کھانا کھا کر سو جانے کی عادت سے موٹاپا انسان کو جلدی گھیر لیتا ہے۔ صبح نہار منہ گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر کھیرے کا رس لگاؤ، چہرہ سفید گورا ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ چکنائی والی چیزیں کثرت سے نہ کھائیں۔ چائے کے بعد پانی پینے سے اجتناب کریں ورنہ آپ کے دانت کالے ہو جائیں گے۔ سر کے بالوں میں لیموں کا رس لگانے سے بالوں میں چمک آ جائے گی اور خشکی ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صرف 3 کھجور کھانے سے جسمانی کمزوری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ انسان کو محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے سے اسے تھکا دیتے ہیں۔ اگر بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو سیب کا سرکہ استعمال کریں اور آم کا اچار کھا لو۔ جب انسان یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کے حکم اور علم سے ہوا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا بلکہ دل مطمئن رہتا ہے۔ صبح چہل قدمی کیا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے اور دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ نہانے سے قبل سر کے بالوں کو الگ دھو لیا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی اور بال نرم بھی ہو جائیں گے۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ بند گوبھی بھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے۔ گلاب کا پھول سونگھ لینے سے ذہنی دباؤ میں کمی آئے گی۔ گھر میں نیلے کلر کا پینٹ کروائیں، گھر میں مچھر اور حشرات کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ عرب کہتے ہیں صاحب فی دنیا کا من تحب ان تلقاہ فی آخرت کا۔ اس دنیا میں اس سے دوستی کریں جس سے آپ آخرت میں ملنا پسند کریں گے۔ کمزور افراد روزانہ کیلا کھانا شروع کر دیں، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چہل قدمی کریں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں، چکنائی والی چیزیں کم سے کم کھائیں اور کھانے کے بعد 50 قدم واک لازمی کریں۔ زور زور سے ہنسنے والے خود اعتماد اور توجہ پسند ہوتے ہیں۔ دوسروں کی ہنسی پر ہنسنے والے نرم دل اور مخلص ہوتے ہیں۔ ہنستے وقت بار بار چہرہ چھپانے والے شرمیلے اور خود میں گم رہنے والے ہوتے ہیں۔ آنکھوں میں چمک کے ساتھ ہنسی اصل خوشی کی علامت ہے۔ بغیر آواز کے ہنسی رکھنے والے اکثر دل کے راز چھپاتے ہیں۔ ہر بات پر ہنسنے والے اکثر جذباتی عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں۔ مصنوعی ہنسی والے اندر سے تھکے یا دباؤ میں ہوتے ہیں۔
ہنسی کے ساتھ جسم کو بہت ہلانے والے پرجوش اور بے ساختہ فطرت کے مالک ہوتے ہیں۔ طنزیہ انداز میں ہنسنے والے اکثر احساس برتری یا اندرونی عدم تحفظ رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، تواضع اور تقویٰ دین میں ہے، نہ کہ لباس میں۔ علم سے پہلے حلم سیکھو۔ رزق حلال کی تلاش لوگوں کا محتاج بننے سے بہت بہتر ہے۔ حکمت ایک نور ہے جسے رب تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ دھنیا کے بیج رات بھر پانی میں بھگو کر صبح پی لیں۔ دھنیا کو چٹنی یا سلاد میں ضرور شامل کریں۔ دھنیا بے چینی اور بے خوابی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ دھنیا کے عرق میں قدرتی طور پر پرسکون کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اعصاب کو سکون دیتی ہیں۔ دھنیا شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ یہ انسولین کے افعال کو بہتر کرتا ہے اور خون میں شکر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ لبلبے کو انسولین خارج کرنے پر ابھارتا ہے جس سے شوگر لیول کنٹرول رہتا ہے۔ ادرک شوگر کو کم کرنے میں مددگار اور یہ سوزش کو بھی مؤثر انداز میں کم کرتا ہے۔ ملتانی مٹی جلد کے ساتھ ساتھ بالوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جلد کے تمام مسائل کا علاج اس میں موجود ہے۔ ملتانی مٹی نہ صرف جلد کی رنگت کو نکھارتی ہے بلکہ جلد کے بہت سے مسائل جیسے خارش، جلن سے بھی راحت پہنچاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کا رنگ صاف ستھرا ہو تو اس کے لیے 2 چمچے ملتانی مٹی دودھ میں مکس کر کے چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ خشک دودھ میں ملتانی مٹی اور لیموں کا رس مکس کر کے چہرے پر روزانہ 20 منٹ تک لگائیں گی تو اس سے جلد تر و تازہ بھی ہو جائے گی اور رنگ بھی نکھر جائے گا۔ ملتانی مٹی سے جلد کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس لیے اگر اسے چہرے پر لگایا جائے تو یہ سوجن میں آرام دیتی ہے۔ ملتانی مٹی مردہ خلیوں کو ہٹانے میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ماہرین صحت کے مطابق اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے اور فوری طور پر فرسٹ ایڈ نہ مل سکے تو کرنا یہ ہے کہ اسے پانی سے دھونے کے بعد اس پر چند قطرے شہد لگائیں اور اس کے بعد دیسی گھی لگا کر چھوڑ دیں۔ اس نسخے کے ایسے جادوئی نتائج ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کچے ٹماٹر کے بیج پتھری کا سبب بن سکتے ہیں، تاہم جن لوگوں کو گردے کے مسائل نہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ٹماٹر کھا سکتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا استعمال مناسب مقدار میں کیا جائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ٹماٹر کے ساتھ دیگر غذائیں بھی کھائیں۔ اسے اکیلے اور زیادہ مقدار میں کھانے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ قاضی شریف کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ان کے پاس ایک خلیفہ مہدی کا بیٹا آیا اور ٹیک لگا کر ان سے حدیث پوچھی۔ آپ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ لڑکے نے کہا، آپ خلفاء کی اولاد کی توہین کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں علم کی ناقدری نہیں کرتا، اس کا احترام کرتا ہوں۔ شہزادہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا اور گھٹنے ٹیک کر حدیث دریافت کی۔ قاضی صاحب نے فرمایا، حقذا یطلب العلم، یعنی ہاں اس طرح علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے کہ بچھو نے انہیں کاٹا اور ایک بار نہیں بلکہ 11 مرتبہ کاٹا، مگر آپ نے ذرا بھی آہ نہ کی اور برابر حدیث بیان کرتے رہے۔ جب امام مالک پڑھا چکے تو خادم نے دریافت کیا کہ اثنائے درس آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا تھا؟ تو فرمایا، بچھو نے مجھے 11 بار ڈنگ مارا، لیکن میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے نہ اٹھا۔ اب اسے تلاش کر کے مار ڈالو۔ چنانچہ تلاش کر کے مار دیا گیا۔ غصے کو قابو کرنے کے سنہری اصول۔ غصہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو تعلقات اور صحت دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ریسرچ کے مطابق غصے کے دوران دل کی دھڑکن تیز، بلڈ پریشر بلند اور سوچنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آدمی لمحہ بھر رک جائے تو دماغ کو ٹھنڈا ہونے کا موقع ملتا ہے اور بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں طاقتور ہو، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے۔
وضو کرنا بھی غصہ ٹھنڈا کرنے کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ غصہ آگ سے ہے اور آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ ایک شور تھکا ہوا گھر آتا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو تو فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ اگر وہ فوراً کچھ کہہ دے تو بیوی کی دل آزاری ہوگی، لیکن اگر وہ ایک لمحہ رک کر کہہ دے کہ شاید آج نمک زیادہ ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس نے جان بوجھ کے تھوڑی کیا ہے۔ نہ تو صرف ماحول بہتر ہوگا بلکہ بیوی مزید خیال رکھنے لگے گی۔ غصہ آئے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کریں اور خاموشی اختیار کریں۔ غصے کے وقت فوری جواب نہ دیں، پانی پی لیں۔ غصہ اکثر جسمانی تناؤ سے بڑھتا ہے۔ موضوع بدل دیں، جھگڑے کو آگے نہ بڑھائیں۔ اگر بہت زیادہ غصہ ہو تو وضو کر لیں، جسمانی طور پر ٹھنڈک دل کو سکون دے گی۔ سانس کی مشق کریں، 10 سیکنڈ تک گہری سانس لے کر چھوڑیں، جگہ چھوڑ دیں، بعد میں بات کریں۔ اگر بات ضروری ہو تو غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد کریں۔ 7 قسم کی عورتوں سے شادی نہ کرو۔ ایک عربی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ ان 7 قسم کی عورتوں میں سے کسی ایک سے بھی نکاح نہ کرنا۔ نمبر 1، انانا، وہ عورت جو کثرت سے شکوہ کرتی ہے اور تھکاوٹ کا اظہار کرتی ہے۔ وہ عورت جو اپنے کاموں پر احسان جتلاتی ہو، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا وغیرہ۔ حنانا، وہ عورت جو اپنے پہلے خامند کا ذکر کرتی رہتی ہو، یعنی میرا پہلا شوہر ایسے کرتا تھا، ویسے کرتا تھا، اس میں یہ اچھائی تھی۔ ہداکا، وہ عورت جو ہر شے کو دیکھتے ہی اس کی طلب کرنے لگتی ہو، یہ شے بھی خرید لوں، وہ بھی خرید لوں، یہ بھی میری ہو جائے، وہ بھی میں لے لوں۔ براکا، وہ عورت جو ہر وقت بناؤ سنگار میں لگی رہتی ہو، جس کا اکثر وقت منہ صاف رکھنے اور کپڑے تیار کرنے میں گزرتا ہو۔ شداکا، وہ عورت جو سخت کلام ہو، جس کا زبان کڑوی، جس کا لہجہ سخت ہو۔ کنانا، وہ عورت جو ہر وقت اپنے باپ کی تعریف کرتی ہو، میرا باپ یوں تھا، میرے ابو یوں تھے، کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے۔ بہترین عورت وہ ہے جو اپنی عادات و اطوار، خاص طور پر اپنے ماں باپ کے خاندان کے طور طریقے بھلا کر آئے۔ اون الاخبار میں خالد بن صفوان کا قول منقول ہے، من تزوج امرأة فلتزوج عزیزة فی قومها ذلیلة فی نفسها، جو کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو وہ اس عورت سے شادی کرے جو اپنی قوم میں عزت والی اور اپنے آپ میں ذلت والی ہو، یعنی لوگوں کی نگاہ میں انتہائی معزز ہو اور خود عاجزی انکساری کرنے والی ہو، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، مالداری سے متکبر نہ ہو، اعلیٰ حسب نسب پر فخر کرنے والی نہ ہو۔ الغرض، عورت کو ساری دنیا کے سامنے عزت والی اور شوہر کے سامنے عاجزی کرنے والی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ کچھ لے لیا جسے کھونے کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، تو یقیناً وہ بدلے میں کچھ ایسا بھی عطا کرے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس کبھی نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہی ہمیں بہترین انعام اور اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ ایک استاد نے ہر طالب علم کو ایک غبارہ دیا جسے اسے پھلانا تھا، اس پر اپنا نام لکھنا تھا اور اسے سین میں پھینکنا تھا۔ نام لکھنے کے بعد استاد نے پھر تمام غباروں کو ملا دیا۔ اس کے بعد طلباء کو اپنا غبارہ تلاش کرنے کے لیے 5 منٹ کا وقت دیا گیا۔ کافی تلاش کے باوجود ان کا غبارہ کسی کو نہ ملا۔ اس موقع پر استاد نے طلباء سے کہا کہ وہ پہلا غبارہ لیں جو انہیں ملے اور اسے اس شخص کے حوالے کریں جس کا نام اس پر لکھا ہوا ہے۔ 5 منٹ کے اندر سب کے پاس اپنا اپنا غبارہ تھا۔ استاد نے طالب علموں سے کہا کہ یہ غبارے خوشی کی طرح ہیں، اگر ہر کوئی اپنی خوشی کی تلاش میں ہے تو ہمیں یہ کبھی نہیں ملیں گے، لیکن اگر ہم دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنی بھی تلاش کر لیں گے۔ بعض اوقات اتنی شدت سے نزلہ ہوتا ہے کہ ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چھینکیں بھی بہت زیادہ آتی ہیں اور مریض کوئی کام بھی نہیں کر پاتا۔ ایسی صورتحال میں 5 عدد لوگ چوتھائی چمچ خشخاش کو پانی میں اچھی طرح جوش دیں اور پھر اسے نیم گرم حالت پر آنے دیں
اب اس پر شہد ملا کر نوش فرمائیں۔ اس قہوے کے 2 کپ پینے سے ہی بہتا ہوا ریشہ اور چھینکوں کی کثرت دور ہو جائے گی اور آپ خود کو تندرست و توانا محسوس کریں گے۔ کسی کو کچھ دینے میں حد سے نہ بڑھو، ورنہ یہ حق بن جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی وسعت سے بڑھ کر دیتے رہیں اور سخاوت کو دوسروں کے لیے معمول بنا دیں تو وہ اسے احسان نہیں بلکہ اپنا حق سمجھنے لگیں گے۔ اصل سخاوت وہ ہے جو اعتدال میں ہو، جس سے آپ کا دل بھی ہلکا رہے اور دوسرا شخص بھی خوددار رہے۔ زندگی کے راستے ہمیشہ ہموار نہیں ہوتے، کبھی کانٹے ہوتے ہیں، کہیں اندھیرے اور کہیں تھکن کا احساس، لیکن اگر دل میں رب پر یقین ہو تو ہر رکاوٹ ایک سبق بن جاتی ہے اور ہر اندھیرا روشنی کی طرف لے جانے والا راستہ۔ کبھی کبھی بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے رک کر مسکرا دیں اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور آج وہ بھی ہمیں توفیق دے رہا ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب